Bismillahirrahmanirrahim. Population growth has direct impact on the environment. افزائش آبادی ماحول پر براہ راست اثر رکھتی ہے. An increase in population means an increase in consumption, more resources and producing vast quantity of waste materials. آبادی میں اضافے کا مطلب زیادہ وسائل استعمال کرنے میں اضافہ اور فاضل مادوں کی وسیع مقدار پیدا کرنا ہے. Presently 7 billion and 6 million people live in this world. اس وقت 7 بلین اور 6 ملین افراد اس دنیا میں رہتے ہیں. It is estimated that world's population will reach 9.2 billion by 2050. اندازہ لگایا گیا ہے کہ سن 2050 تک عالمی آبادی 9.2 بلین تک پہنچ جائے گی. The impact of so many people on our environment will be consumption of resources like land, food, water, fossil fuels and productions of waste materials like garbage, greenhouse gases and water and air pollutants. ماحول پر اتنے زیادہ افراد کا اثر، وسائل مثلا زمین، خوراک، پانی، فوسل فیولز کا صرف اور فاضل مادوں مثلا کوڑا کرکٹ، گرین ہاؤس گیسز اور آبی اور فضائی نجاستوں کی پیداوار ہوگا. Experts in the field of population and environment worry. آبادی اور ماحول کے شعبے کے ماہرین پریشان ہیں. That this unchecked population growth may result in environmental catastrophe. کہ یہ بلا روک ٹوک افزائش آبادی ماحولیاتی تباہی کا سبب بن سکتی ہے. A quick look at the realities on the ground shows. زمینی حقائق کا فوری جائزہ دکھاتا ہے. That the health of our environment has deteriorated because of overpopulation. کہ ہمارے ماحول کی صحت بے تحاشا آبادی کی وجہ سے بگڑ چکی ہے. Increase in population has resulted in heightened demand for fuel, timber, food, clothes and shelter. آبادی میں اضافہ ایندھن، لکڑ، خوراک، لباس اور رہائش کے لیے شدید طلب کا سبب بن چکا ہے. Consequently, more forests have been cleared for ranches, farms and urban use. نتیجتاً مویشی خانوں، کھیتوں اور شہری استعمال کے لیے زیادہ جنگلات کا صفایا کیا جا چکا ہے. More factories have been built to fulfill the growing demands of population. آبادی کی بڑھتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ کارخانے تعمیر کیے جا چکے ہیں. More people have moved to cities, adding pressure on urban environment of cities. شہروں کے شہری ماحول پر دباؤ بڑھاتے ہوئے زیادہ لوگ شہروں میں نقل مکانی کر چکے ہیں. More unwanted materials are thrown away every day, adding to the crust of garbage mound. کچرے کے ڈھیر کی سطح میں اضافہ کرتے ہوئے روزانہ زیادہ غیر ضروری مادے پھینک دیے جاتے ہیں. The picture of growing population and environmental limitation will become more vivid. بڑھتی ہوئی آبادی اور ماحولیاتی حد بندیوں کی تصویر زیادہ واضح ہوگی. If we dwell on this problem in some detail, اگر ہم اس مسئلے پر کچھ تفصیل سے بحث کریں گے. The conversion of forested areas to non-forest land for uses such as arable land, pastures and urban use is called deforestation. استعمالات مثلا قابل کاشت زمین، چراگاہ، شہری استعمال کے لیے جنگلی علاقوں کی غیر جنگلی زمین میں تبدیلی جنگل کا کٹاؤ کہلاتی ہے. Deforestation can lead to severe imbalances in environment. جنگل کا کٹاؤ ماحول میں کئی عدم توازنوں کا سبب بن سکتا ہے. And results in decrease in habitat and biodiversity. اور مسکن اور حیاتیاتی تنوع کی کمی کا سبب بنتا ہے. Urbanization, mining, fires, logging and agricultural activities are few of the causes of deforestation. شہرکاری، کان کنی، آگ، درختوں کی کٹائی اور زرعی سرگرمیاں جنگل کے کٹاؤ کی چند وجوہات ہیں. فارسٹ کور 30% آف دا ارتھس لینڈ. خشکی کے 30% حصے پر جنگلات ہیں. اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن. اقوام متحدہ کی تنظیم برائے خوراک اور زراعت کے مطابق
An estimated 18 million acres of forest are lost each year. اندازاً 18 ملین ایکڑ کے جنگلات ہر سال ضائع کر دیے جاتے ہیں. Agriculture, urbanization, poverty, overpopulation, and unequal land access are the main causes of man-made deforestation. زراعت، شہرکاری، غربت، بے تحاشا آبادی اور غیر مساوی زمینی رسائی انسان کے ذریعے جنگل کے کٹاؤ کی بڑی بڑی وجوہات ہیں. If the current rate of deforestation continues, اگر جنگل کے کٹاؤ کی موجودہ شرح جاری رہے گی تو it will take less than 100 years to destroy all forest on the earth. تو کرۂ ارض پر تمام جنگلات کو تباہ کرنے کے لیے 100 سال سے کم عرصہ لگے گا. Urbanization is a process whereby populations move from rural to urban area, enabling cities and towns to grow. شہرکاری شہروں اور قصبات کو بڑھنے کے قابل بناتے ہوئے وہ عمل ہے جس کے ذریعے آبادیاں دیہی علاقے سے شہری علاقے کی طرف نقل مکانی کرتی ہیں. It can also be termed as the progressive increase of the number of people living in towns and cities. اسے شہروں اور قصبوں میں رہنے والے افراد کی تعداد میں بتدریج اضافے کا نام دیا جا سکتا ہے. Experts think that future world population growth will be in towns and cities. ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل کی عالمی افزائش آبادی شہروں اور قصبات کی صورت میں ہوگی. Much of urban migration is driven by rural population's desire for the advantages that urban areas offer. زیادہ تر شہری نقل مکانی دیہی آبادی کی ان فوائد کی تمنا کے ذریعے ہانکی جاتی ہے جو شہری علاقے پیش کرتے ہیں. Urban advantages include greater opportunity to receive education, healthcare, and services such as entertainment. شہری فوائد میں تعلیم، صحت کی نگہداشت اور خدمات مثلاً تفریح حاصل کرنے کے زیادہ مواقع شامل ہیں. Urban people change their environment through their consumption of food, energy, water, and land. شہری لوگ اپنے ماحول کو خوراک، توانائی، پانی اور زمین کے اپنے استعمال کے ذریعے تبدیل کر دیتے ہیں. And in turn, the polluted urban environment affects the health and quality of life of the urban population. اور بدلے میں آلودہ شہری ماحول شہری آبادی کی صحت اور معیار زندگی کو متاثر کرتا ہے. Urbanization began during the Industrial Revolution in the 18th century. شہرکاری صنعتی انقلاب کے دوران 18ویں صدی میں شروع ہوئی. When agricultural societies became more industrialized and urban, جب زرعی معاشرے زیادہ صنعتی اور شہری بن گئے. As a result, workers moved towards manufacturing hubs in cities to obtain jobs in factories. نتیجتاً مزدوروں نے کارخانوں میں ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے شہروں میں صنعتی مراکز کی طرف نقل مکانی کی. And agricultural jobs became less common. اور زرعی ملازمتیں کم عام ہو گئیں. Industrialization has made most severe impact on environment. صنعت کاری ماحول پر انتہائی سنگین اثر کر چکی ہے. Huge quantities of pollutants are being let out in the air, water, land by various industries. مختلف صنعتوں کے ذریعے نجاستوں کی بڑی مقداریں فضا، پانی اور زمین میں خارج کی جا رہی ہیں. Industrialization produces a greater amount of waste both directly as a result of production of goods and indirectly through disposal of those goods once their purpose has been served. صنعت کاری دونوں اشیاء کی پیداوار کے نتیجے میں بلا واسطہ اور ان اشیاء کو تلف کرنے سے جب ایک مرتبہ ان کا مقصد سر انجام دیا جاتا ہے بالواسطہ فاضل مادے کی ایک بڑی مقدار پیدا کرتی ہے. Industrialization and urbanization is the major cause of waste production. صنعت کاری اور شہرکاری فاضل مادے کی پیداوار کی بڑی وجہ ہے. As the world's population has grown and become more urban and affluent, جیسا کہ عالمی آبادی بڑھ چکی ہے اور زیادہ شہری اور خوشحال ہو چکی ہے. Waste production has risen many fold. فاضل مادے کی مقدار کئی گنا بڑھ چکی ہے. Every year we dump a massive 2.12 billion tons of waste. ہر سال ہم 2.12 بلین ٹن فاضل مادے کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیتے ہیں.
By 2025 it will become double of its present production. सन 2025 तक ये अपनी मौजूदा पैदावार से 2 गुना हो जाएगा. Rubbish is being generated faster than other environmental pollutants including greenhouse gases. कूड़ा करकट दूसरे माहौलियाती निजास्तों बशमूल ग्रीन हाउस गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से पैदा किया जा रहा है. Plastic clogs the world's oceans and rivers causing flooding in developing world cities. प्लास्टिक तरक्की पजीर दुनिया के शहरों में सैलाब का सबब बनते हुए आलमी समुद्रों और दरियाओं में रुकावट डाल देती है. The impact of these factors is so enormous on the environment. इन अवामल का माहौल पर इतना ज़्यादा असर है. Scientists use the term Anthropocene epoch for our time. कि साइंसदान हमारे दौर के लिए Anthropocene epoch इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं. Which means the dominant influence of humans and their activities on the environment. जिसका मतलब है इंसानों और उनकी सरगर्मियों का माहौल पर गालिब असर. As the world population continues to grow, जैसा कि आलमी आबादी बढ़ना जारी रखेगी, more people will use more resources and create more waste. ज़्यादा लोग ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा फाजिल मादा पैदा करेंगे. But how many people can earth support? लेकिन कुराए अर्ज़ कितने लोगों को बर्दाश्त कर सकती है? In the view of scientists, the figure ranges from 500 million to more than 1 trillion. साइंसदानों के ख्याल में ये अदद 500 मिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है. This range is called the carrying capacity of Earth. ये रेंज ज़मीन की carrying capacity कहलाती है. Whether we have 500 or 1 trillion, we still have one planet which has limited resources. चाहे हमारे पास 500 मिलियन या 1 ट्रिलियन अफराद हों, हमारे पास अब भी एक ही सियारा है जिसके पास महदूद वसाइल हैं. To maintain the delicate balance between population growth and environmental limitations, अफज़ाइश आबादी और माहौलियाती हदबंदियों के दरमियान खूबसूरत तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए There is no single easy solution. कोई वाहिद आसान हल नहीं है. All option must be part of the solution. तमाम मुतबादिल सूरतें हल का हिस्सा होना चाहिए. First of all, we should educate people about their actions and their affairs on the environment. सबसे पहले हमें लोगों को उनके अफ़आल और माहौल पर उनके असरात के मुताल्लिक़ तालीम देनी चाहिए. Moreover, we need to reassess our consumption patterns. अलावाज़ी हमें अपने सर्फ के तरीक़ों का दोबारा जायज़ा लेने की ज़रूरत है. We need to reduce the amount of resources we consume. हमें वसाइल की मकदार जो हम इस्तेमाल करते हैं घटाने की ज़रूरत है. Take shorter showers in bathing. Say no to the use of plastic. Buy less and recycle our waste. नहाने में थोड़ा पानी इस्तेमाल करो, प्लास्टिक के इस्तेमाल को रद्द करो, कम खरीदो और फाजिल मादे को दोबारा इस्तेमाल करो. If millions around the world adopt this behavior and manage the growth of population, अगर दुनिया भर में लाखों अफराद इस रवैये को अख्तियार करें और अफज़ाइश आबादी को कंट्रोल करें, we will have the opportunity to lead an enjoyable and full life. तो हम खुशगवार और भरपूर ज़िंदगी बसर करने का मौका पाएंगे. And our future generation will find earth a place worth living. और हमारी आने वाली नस्लें कुराए अर्ज़ को रहने के काबिल जगह पाएंगी.